ذرا سوچئے، ایک ایسا شخص جو ایک امیر خاندان سے اٹھا، جس کے پاس طاقت بھی تھی، پیسہ بھی تھا اور کنیکشن بھی، جو 3 مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا، لیکن اسی شخص کو 3 مرتبہ کرسی سے ہٹا دیا گیا۔ کسی نے بغاوت کر کے ہٹا دیا، کسی نے عدالت کے فیصلے سے اور کسی نے عوام کی عدالت سے۔ یہ کہانی ہے میاں محمد نواز شریف کی، ایک کہانی جو پاور، پیسہ، سیاست اور مقدمات کے چکر میں گھومتی رہی۔ نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد شریف ایک بڑی فیکٹری اتفاق گروپ کے مالک تھے۔ یہ خاندان اصل میں کشمیر سے ہجرت کر کے آیا تھا اور کاروبار سے ان کی پہچان بنی۔ نواز بچپن سے ہی ایک بزنس فیملی کا حصہ تھے۔ کالج اور یونیورسٹی کی پڑھائی لاہور سے کی اور ان کے سامنے دو راستے تھے، یا بزنس کو بڑھاؤ یا سیاست پہ قدم رکھو۔ 1970s کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے بہت سی انڈسٹریز کو نیشنلائز کر دیا۔ شریف فیملی کی اتفاق فاؤنڈری بھی اس نیشنلائزیشن کا شکار بنی۔ یہاں سے نواز شریف کا سیاست سے لگاؤ ہوا۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں مارشل لا لگایا اور اسی دوران نواز شریف پنجاب کی سیاست میں سامنے آئے۔ وہ پنجاب کے فائنانس منسٹر بنے، پھر 1985 میں پنجاب کے چیف منسٹر بن گئے۔ پنجاب میں موٹر وے پروجیکٹس، ڈیولپمنٹ اور انڈسٹریز لگانے کی وجہ سے ان کی شناخت ایک بزنس فرینڈلی لیڈر کے طور پر ہوئی۔ 1990s میں نواز شریف پہلی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ شروع کیا اور موٹر وے جیسے بڑے پروجیکٹس اناؤنس کیے، لیکن ان کے کریٹکس کہتے تھے کہ نواز شریف صرف لاہور اور پنجاب تک لمیٹڈ لیڈر ہیں۔ ساتھ ہی کرپشن کے الزامات بھی ان کی حکومت پر لگنے لگے۔ 1993 میں فوج اور اس وقت کے پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان کے ساتھ تنازعات بڑھ گئے۔ نتیجہ نواز شریف کو ریزائن کرنا پڑا۔ 1997 میں نواز شریف پھر سے پرائم منسٹر بنے۔ اسی دور میں ان کی گورنمنٹ نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے۔ 28 مئی 1998 چاغی کے باڑوں میں۔ اس وجہ سے عوام نے ان کو ملک کا ہیرو کہا، لیکن کارگل وار اور جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تنازعات بڑھ گئے۔ 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے مارشل لا لگا دیا اور نواز شریف کو ہٹا دیا۔ انہیں جیل میں ڈالا گیا اور بعد میں ایک ڈیل کے ذریعے سعودی عربیہ بھیج دیا گیا۔ یعنی ایک پرائم منسٹر جو کل تک ایک ملک چلا رہا تھا، آج ملک کے باہر جلا وطن بیٹھا ہے۔ 2007 میں نواز شریف واپس پاکستان آئے۔ 2008 کے الیکشن میں پاکستان پیپل پارٹی نے حکومت بنائی، لیکن 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے کلیئر میجورٹی حاصل کی۔ 2013 میں نواز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ اس دور میں انہوں نے سی پیک، موٹر ویز، میٹرو بسز اور پاور پلانٹ پر فوکس کیا۔ ان کے سپورٹرز کہتے کہ یہ دور ڈیولپمنٹ کا دور تھا، لیکن ان کے کریٹکس کہتے کہ اس دور میں کرپشن اور نیپوٹزم بڑھتا گیا۔ 2016 میں پاناما پیپرز لیکس آئے، دنیا بھر کے لیڈرز کا پیسہ اور آف شورز کمپنیز سامنے آئیں۔ ان میں نواز شریف کے بچوں کے نام بھی تھے۔ اپوزیشن نے کہا کہ نواز شریف نے اپنی دولت بنائی ہے۔ کیس سپریم کورٹ تک گیا۔ 2017 میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو صادق اور امین نہ ہونے پر نااہل کر دیا۔ یہ فیصلہ ان کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ ایک طرف عوام کے سامنے ان کی تصویر ایک کرپٹ لیڈر کی بنائی گئی، دوسری طرف ان کے سپورٹرز کہتے رہے کہ یہ جوڈیشل کانسپریسی ہے۔ 2018 میں ان پر نیب کے کیسز بنے، ان کو جیل بھی بھیجا گیا، پھر میڈیکل گراؤنڈز پر ان کو باہر بھیج دیا گیا۔ وہ لندن چلے گئے جہاں ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا۔ اپوزیشن کہتے تھے کہ نواز شریف بھاگ گئے ہیں، سپورٹرز کہتے تھے وہ مظلوم ہیں۔ 21 اکتوبر 2023 کو نواز شریف دوبارہ پاکستان واپس آئے۔ ان کا لاہور ایئرپورٹ سے مینار پاکستان کا سفر میڈیا پر لائیو دکھایا گیا۔ ہزاروں لوگ ان کا ویلکم کرنے آئے۔ سپورٹرز کہتے تھے کہ اب ان کی واپسی نیا دور شروع کرے گی۔ کریٹکس کہتے تھے یہ صرف ایک ڈیل کا نتیجہ ہے۔ نواز شریف کی زندگی ایک عجیب مثال ہے۔ 3 مرتبہ پرائم منسٹر بنے، 3 مرتبہ ہٹا دیے گئے۔ ایک طرف ان کو موٹر وے اور ڈیولپمنٹ کا لیڈر کہا جاتا ہے، دوسری طرف ان کو کرپشن اور پاور پالیٹکس کی مثال بنایا جاتا ہے۔ ان کا خاندان شہباز شریف اور مریم نواز سیاست میں ابھی بھی بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ شریف فیملی کا اثر پاکستان کی سیاست پر ہمیشہ رہے گا۔ ذرا سوچئے، ایک انسان جو ملک کے سب سے بڑے لیڈر بنے، جس نے پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنایا، لیکن جس پر کرپشن کے الزام بھی لگے، جس نے موٹر ویز اور پروجیکٹس دیے، لیکن 3 دفعہ کرسی سے گرایا گیا۔ نواز شریف ایک نام جو ہمیشہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لکھا رہے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ لیڈر آف ڈیولپمنٹ تھے یا صرف ایک سمبل آف کرپشن؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور چینل سچ کی کہانی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔